وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا رضيت بالله ربا وبالإسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعریف ہے رب اکبر کی جو دلوں کے راز خوب جانتی ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر. حضرات گرامی، ماہ رواں جو مہینہ چل رہا ہے، جا رہا ہے، یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے جس میں حجاج کرام نے حج بیت اللہ کیا اور 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں قربانی کی سنت ادا کی گئی. اور اس ماہ کے پہلے 10 دن جسے عشرۂ ذو الحج کہتے ہیں، اس ماہ کے فضائل مناقب آپ حضرات نے علماء کی زبان سے سنے، اور یقیناً ہر مسلمان نے اپنے ایمان کی حرارت کے مطابق ان دنوں کی فیوز و برکات سے مستفید و مستفیض ہوئے.
اور آنے والا ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں اہل بیت اعظام، اہل بیت کرام کا تفصیلی تذکرہ ہوگا، اور اہل بیت کے سارے افراد کا حسب سابق، جیسے ہر محرم میں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ ان کا تعارف، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان پر ٹوٹنے والے مصائب، پریشانیاں، ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش خدمت کروں گا، کیونکہ اس ماہ کی 18 تاریخ یعنی 18 ذی الحج کو اور 35 ہجری، 18 ذی الحج اور 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ میں نے 2 حصوں میں اس بات کو تقسیم کیا ہے۔ آج کے خطبے میں ان کے فضائل، مناقب اور ان کی وہ کوشش جو تحریک اسلامی کے لیے تھی، اس کا ذکر کروں گا، اور آنے والے خطبے میں ان کی خلافت اور ان کی شہادت کا اجمالی اور مختصر تعارف ہوگا۔ چونکہ جمعے کا وقت نہایت مختصر ہوتا ہے اور اس میں اختصار کے ساتھ ہی بات کہنا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 5ویں پشت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مل جاتا ہے، اور یہ بنی امیہ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور بنی امیہ مکے میں ایک پائے کا خاندان تھا، اور اس خاندان کی ٹکر کا خاندان صرف بنی ہاشم تھا۔ باقی مکے کے اندر جتنے بھی قبائل تھے وہ بنی امیہ سے ہر لحاظ سے چھوٹے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کے جو حالات ہیں وہ تاریخ کی نظر سے اوجل ہیں، اور کسی مورخ نے بھی ان کی بچپن کے حالات کو کسی جگہ پہ لکھا نہیں ہے۔ ان کی عمر مبارک جب 34 سال ہوئی، 30 اور 4 34 سال ہوئی، تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان کے درمیان بڑی دوستانہ بات تھی، آپس میں بڑے دوست تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، چونکہ فطرت سلیم کا آدمی سچی بات کو اور سچائی کو بہت جلد قبول کرتا ہے، اور اللہ کی ذات نے حضرت عثمان کو سلیم فطرت عطا فرمائی تھی۔ جن دنوں میں وہ محاصرے میں تھے نا، انہوں نے باغیوں سے ایک بات کہی تھی، اے لوگو، اسلام کے اندر قتل اس آدمی کی سزا ہے جو شادی شدہ زانی ہو۔ مجھے رب کبیر کی قسم، میں نے تو جہالت کے زمانے میں بھی کبھی بد کرداری نہیں کی تھی۔ اور وہ حیادار، اتنے حیادار انسان تھے اور فطرت سلیم کے مالک، کہ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت رکھی اور ادھر مسلمان ہو گئے۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں گا،
اسلام ایک نظریہ ہے اور کفر بھی ایک نظریہ ہے. وہ سچا نظریہ ہے، وہ باطل نظریہ ہے. اور کسی بھی نظریے کو چھوڑنا دنیا میں یہ سب سے مشکل کام ہے. آج دیکھ لیں، میری ایک مرزائی سے ملاقات ہے، اس سے بات ہوتی ہے میری، اور اللہ کے فضل سے وہ قریب ہو رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ مرزائیت غلط ہے اور اسلام سچا، اسے پتہ ہے، اس کا دل مان چکا ہے، لیکن اس کے گھر والے مرزائی ہیں، اہلیہ مرزائی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مسلمان ہو جاؤں گا تو بیوی کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، بیوی کو مجھے یہ بات اس کے مسلمان ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور یہ دنیا کا بت توڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. اسی طرح مکے کے بہت سارے کافر سمجھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تجھ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ کافر تجھ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، تجھ کو امین، صاف گو، راست باز، سچا انسان سمجھتے ہیں. یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں سے جھگڑ رہے ہیں. اللہ کی آیتیں کیا تھی؟ قرآن مجید. انہیں جو قرآن تعلیم دیتا اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ چونکہ آخرت کے آنے کا، باس کا پر بحث کرتا تھا، قیامت کے آنے پر، یہ اس کا انکار. تیری شخصیت سے انہیں کوئی اختلاف نہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور کے ساتھ جو مکے میں کیا ہے، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں. اور یہ کام انہیں کروانے پر ان کا باطل نظریہ تاریخ دیتا تھا، تمہارے باپ دادا کا دین تم چھوڑ دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باپ دادا جھوٹے تھے، وہ غلط تھے. تو یہ تو نہیں ہمیں برداشت کہ ہم اپنے باپ دادا کو غلط کہیں. ہم اللہ کے قرآن کو غلط کہہ دیں گے، تمہیں غلط کہہ دیں گے، لیکن اپنے آباء و اجداد کو ہم کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک مذہبی نظریہ ہے نا، مذہبی. یہ چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے. ایک سیاسی نظریہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. آپ دیکھ لیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ایک آدمی ایک جماعت میں ہے، ایک جماعت میں ہے، وہ اس سے لڑتا ہے، وہ اس سے بڑھتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ تم یہ جماعت چھوڑ کر یہ جماعت آ جاؤ تو وہ کبھی نہیں کرے گا، اس سے پیچھے آ جائیں. ہر جگہ پہ دو چودھریوں کا تسلط ہوتا ہے. ایک علاقہ ہو، اس میں دو چودھریوں کا تسلط ہوتا ہے، آپس میں مد مقابل ہوتے ہیں. وہ اس کے گروہ کو، اس کے دھڑے کو، اس کے جتھے کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا اپنی توہین سمجھتا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بنی امیہ بنی ہاشم سے ٹکراتا رہتا تھا. جیسے میں نے عرض کیا، یہ دو قبائل ٹکر کے تھے، اور ٹکر والے قبیلے کو دوسرے کا وجود برداشت نہیں ہوتا. تو جو سیاسی اعتبار سے بھی حریف تھے اور مذہبی لحاظ سے بھی حضور کے حریف بن گئے، تو اب اس شخص کا اپنا کیمپ چھوڑ کے آنا، اپنے بااجداد کے دین کو چھوڑ کے آنا، اپنے سیاسی جتھے کو چھوڑ کے آنا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کے آنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. تو حضرت عثمان ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، مالدار باپ کے مالدار بیٹے تھے. جب یہ اسلام لائے، اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے، پہلے 10 رہروان اسلام میں سے حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کی دعوت کے پہلے
2-4 ماہ تھے، انہی میں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے تھے، اسی میں مسلمان ہو گئے۔ اور اس کیمپ کو چھوڑ کر حضور کے کیمپ میں، بنی ہاشم کے کیمپ میں آنا بہت بڑی بات تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قدردان تھے۔ آپ کیا تھے؟ بڑے قدردان تھے، ہر آدمی کی قربانی کی قدر کرتے تھے، جتنی کوئی قربانی کرتا آپ اس کی اتنی ہی قدر کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں حضور کی زندگی میں بلال آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گے۔ مؤذن رسول اور بھی ہو سکتے تھے، اور بھی خوش الہان لوگ تھے، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ جو عتبہ کے بیٹے تھے، ان کے غلام کا نام سالم ہے۔ ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ایک بار وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن آواز کو سنا تو آپ کہنے لگے خدایا تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے انسانوں کو محمد کا امتی بنایا۔ لیکن بلال کو جو شرف دیا ہے نا حضور نے، ایک اپنا مؤذن رکھنے پر اور ایک فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ اذان کہنے کا جو شرف بخشا ہے، یہ حضور نے حضرت بلال کی قدردانی فرمائی ہے۔ ورنہ فتح مکہ کے دن کتنے کبار صحابہ، مہاجرین، انصار، یہ لوگ موجود تھے، لیکن یہ شرف ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ اور سعید بن زید کو نہیں ملا جو حضرت بلال کو ملا۔ یہ آپ نے قدردانی فرمائی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ قدر فرماتے تھے۔ حضرت عثمان کے اس ایثار پر آپ نے ان کی قدردانی یہ فرمائی کہ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضور کی دامادی کا شرف کچھ چھوٹا تھا، اور اس دامادی کی وجہ سے 2 بار بننے سے ذو النورین آج ان کا لقب قیامت تک چلے گا۔ ذو النورین، 2 نوروں والے، یعنی نبی کی بیٹی کو نور کہا، 2 نوروں والے۔ آپ نے قدردانی فرمائی، اور یہ جوڑا دنیا کا دوسرا جوڑا ہے کہ جب 3 سال اسلامی دعوت کے خاموش تھے اور 4تھا سال اللہ نے کہا ہے میرے حبیب آج اعلان کھلا کر دو، ان کو بلاؤ، کوہ صفا پہ چڑھ کر انہیں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ جب یہ آپ نے آواز لگائی تو مکے کے کافر ٹوٹ پڑے، اور جو مسلمان تھے اپنے اپنے رشتہ دار ان کو مارنے لگے، اور حضرت عثمان کو ان کے چچا مروان کے باپ حکم، مروان بن حکم، مروان کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، یہ حضرت عثمان کے چچا داد بھائی تھا۔ ان کے چچا مروان کے باپ حکم انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دوپہر کے وقت تپتی دھوپ میں انہیں مارا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بہت بڑا آدمی بھی ان کی مار سے نہیں بچ سکا، بلال، عمار اور خباب و خبیب کیسے بچ سکتے تھے؟ ہجرت کا 5واں سال چڑھا تو آپ کو خبر ہوئی کہ حبشے کا بادشاہ اسامہ بڑا نیک دل اور پاک سیرت انسان ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی اے میرے اصحاب، تم حبشے کو نکل جاؤ، اپنے دین اور ایمان کو بچاؤ۔ اور اس موقع پر اللہ نے سورہ کاف نازل فرمائی اور اس میں 3 واقعات ذکر فرمائے۔ سورہ کاف مکے میں اتری
اور ہجرت حبشہ والے اس سورت کو سن کے گئے. اس میں کیا ذکر ہے سورہ کہف؟ پہلے واقعہ اصحاب کہف کا، پھر ہے موسیٰ و خضر کا، پھر ہے ذوالقرنین کا. اس میں پیغام کیا تھا؟ ان تینوں واقعات میں پیغام کیا تھا؟ پہلا پیغام تھا اصحاب کہف کے بارے میں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. کہ اے اصحاب کہف، جب تم باطل خداؤں کا انکار کر چکے ہو نا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ایک غار میں جا کے چھپ جاؤ. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، بہت جلد اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل کرے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا. ہجرت حبشہ کرنے والے مہاجرین کو پیغام ملا کہ جب شرک کی زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اللہ تمہارے معاملے آسان کر دے گا. اللہ تمہارے معاملے آسان کر دے گا، گھبراؤ نہ ہجرت سے. اور دوسرا واقعہ موسیٰ و خضر کا بیان کر کے بتایا کہ ظاہری حالات کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کے اندر چھپے ہوئے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. آج تم مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہو، تم پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان مارنے والوں کو تمہارے سامنے اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ مکے کے سردار آج جو تمہیں مار رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کو سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کی تقدیر کے فیصلے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. فتح مکہ کے روز آپ باب کعبہ پہ چڑھے اور سارے سردار سر جھکائے ہوئے حضور کے سامنے بیٹھے، ابو سفیان سمیت. آپ نے فرمایا بھائی میں اب پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے ہمیں پتہ ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ کرم کریں. آپ نے فرمایا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا. ان کی تقدیر کا فیصلہ محمد عربی کے ہاتھ میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا، کہ جس نے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے انسانوں کے سامنے دیوار کر دی. یہ پیغام تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، زمین میرے اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذوالقرنین کی طرح اس کا وارث بنا دیتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ پورے عرب کی قسمت اے انصار و مہاجرین تمہارے ہاتھ میں ہو. یہ پیغام قرآن سمجھ کر صحابہ کے اندر جرأت پیدا ہو گئی اور وہ نکلے پہلا قافلہ حبشے کی طرف، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اسی قافلے میں حضرت عثمان اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ تھی. آپ دیکھ لیں نا اسلام کے جرم میں عثمان جیسے آدمیوں کو بھی کس کس مصیبت سے سابقہ پڑا ہے. ایک چودھری گھرانے کا، سردار گھرانے کا، رئیس گھرانے کا، چشمو چراغ، اور اس پہ مکے کی زمین تنگ کر دی گئی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ابراہیم اور ان کی بیوی ہاجرہ کے بعد اسلام کا یہ جوڑا عثمان اور رقیہ کا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے چلا گیا. اچھا میں سوچتا ہوں، میں ایک بار جب عمرے پہ گئے تو جدے کے ساحل پہ سمندر دیکھا، میرے خیال میں آیا کہ یہاں سے ہجرت حبشہ کر کے لوگ گئے تھے، عورتیں بھی تھیں، اور ہم مرد ہیں، ہمیں کنارے پہ کھڑے ہو کے ڈر لگتا ہے، اتنا لمبا سمندر اور اس کی موجیں.
تو اس زمانے میں کشتیوں کا حال آج کا تو نہیں ہوگا نا، وہ تو بلّہ ہی چلاتے ہوں گے، موٹر وغیرہ تو نہیں ہوگی اس میں. اور یہ سفر حبشے کا، جدے سے لے کر حبشے کا، یہ سینکڑوں میل تھا. اور یہ اسلام کی عورتیں اور مرد بڑی جرت اور بہادری سے اس کشتی میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دریا کے سمندر کے اندر سفر کر کے جب اترے ہوں گے تو یہ ان کے حوصلے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا تھا. پھر وہ یہ نہیں ڈرتے تھے کہ سمندر کی موجیں کیا کریں گی، دریاؤں کی طغیانیاں کیا کریں گی، اور ہم پہ برسنے والے کوڑے کیا کریں گے، وہ نہیں کچھ سمجھتے تھے. حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہجرت کرتے، واپس آئے تو مدینے کو ہجرت وقت زیادہ اور میں سمیٹنے لگا ہوں اپنی بات. حضرت رقیہ اور حضرت عثمان مدینے میں چلے گئے. جب مدینہ پہنچے یہ بدر کی راتیں آئیں، جنگ بدر کے دن آئے. آپ نے حضرت عثمان سے کہا اے عثمان تم مدینے میں ٹھہرو، حضرت رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی تیمارداری کرو، اگر اللہ نے چاہا اگر فتح ہو گئی تو مال غنیمت کا برابر حصہ تمہیں ملے گا، اور اللہ تمہیں یوں ہی شمار کرے گا جیسے تم بدر کے مجاہد ہو. تم میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرو. بدر سے واپس آ رہے تھے کہ حضرت رقیہ وفات پا گئے، اور ادھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، ان کا شوہر بدر میں شہید ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، اور ادھر حضرت عثمان کی بیوی وفات پا گئی. اب حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ عثمان کا نکاح میری بیٹی حفصہ سے ہو جائے. یہ کن کی خواہش تھی؟ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہو جائے. یہ ذکر حضور سے کیا. آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ، عمر ابھی رک جاؤ، انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر مل جائے، عثمان سے بہتر شوہر مل جائے، اور میری بیٹی کو اس سے بھی زیادہ اچھا رشتہ مل جائے. آپ نے فرمایا چند دنوں کے بعد عمر میرے اللہ نے کہا ہے کہ عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح محمد عربی کرو، محمد عربی ان سے کر لیں، اور میں اپنی بیٹی ام کلثوم کو عثمان کے رشتے میں دوبارہ دیتا ہوں رقیہ کے بعد. حضور کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح 2 ہجری میں، یہ بدر کا سال ہے، ہجرت کا دوسرا سال، اسے بدر کا سال اسلامی تاریخ میں کہتے ہیں. تو 2 ہجری میں حضرت حفصہ کا نکاح حضور سے ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم جو حضرت رقیہ سے چھوٹی تھی، حضرت فاطمہ سے بڑی تھی، اور بیٹیوں میں ترتیب کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھی. حضرت زینب بڑی بیٹی، رقیہ اس سے چھوٹی، ام کلثوم اس سے چھوٹی، اور سیدہ فاطمہ ان سے چھوٹی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس طرح یہ آگے نظام چلنے لگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت شرمیلی تھی اور حیادار تھے اور عاجز مزاج تھے، کم گو تھے، جوشیلے نہ تھے، بڑے تحمل مزاج کے آدمی تھے. یہی وجہ ہے کہ مدینے میں محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا. اگر کوئی جوشیلی طبیعت کا خلیفہ ہوتا تو یہ انجام نہ ہوتا. پھر مدینے کی گلیوں میں شاید لہو بہہ جاتا اور مدینے کے اندر سر کٹتے، ایک گھمسان کی جنگ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ مدینہ الرسول کے اندر جنگ ہو، خون بہے، میں اپنی جان دے کر مدینے کا امن قائم رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تہ بند لگتا ہے، آپ نے حضور نے تہ بند باندھا تھا۔ میرے باپ ابو بکر آئے، اجازت مانگی، بیٹھ گئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی، وہ آگے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عثمان نے اجازت مانگی، جب وہ اندر آئے، وَسَوَّ ثِيَابَهُ، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ جب یہ جلسہ مصادقت یعنی سچائی کی مجلس ختم ہوئی، حضرت عائشہ عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر ابو عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا بھی ٹھیک کر لیا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، میرا عثمان اتنا حیا والا ہے اور اتنا شرمیلا ہے کہ میں اس کا حیا کیوں نہ کرتا جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اے عائشہ، عثمان بڑا شرمیلا آدمی ہے، اگر میری پنڈلی سے ہٹا ہوا کپڑا دیکھتا تو ہو سکتا واپس نہ چلا جاتا اور اپنی حاجت، اپنی ضرورت میرے سامنے پیش نہ کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے، 7 بار۔ پہلی بار ایک مجلس میں، مسجد نبوی کے اندر ایک مجلس تھی جس میں 10 صحابہ، یہ 10 صحابہ موجود تھے جن کو بالترتیب جنہیں 10 مبشرہ کہتے ہیں۔ آپ نے ان کو بشارت دی، آپ نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تم بھی جنت میں ہو، عمر فی الجنہ، عمر تم بھی جنت میں ہو، عثمان فی الجنہ، عثمان تم بھی جنت میں ہو، علی فی الجنہ، علی تم بھی جنت میں ہو، طلحہ فی الجنہ، طلحہ تم بھی جنت میں ہو، والزبیر فی الجنہ، زبیر تم بھی جنت میں ہو، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، اور سعد بن ابی وقاص تم بھی جنت میں ہو، وابو عبیدہ بن الجراح، اے ابو عبیدہ تم بھی جنت میں ہو، وسعید بن زید فی الجنہ، اور سعید بن زید تم بھی جنت میں ہو۔ یہ سعید بن زید پتہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ جب قبول اسلام کے لیے راستہ صاف ہوا تو اپنی بہن کو مارا تو سعید بن زید کو بھی انہوں نے مارا تھا۔ یہ سعید بن زید وہ ابتدائی مسلمانوں میں، یہ 10 صحابہ کو بشارت دی تو حضرت عثمان کو اس مجلس میں بھی دی۔ پھر ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مدینے کے ایک باغ میں ہم بیٹھے تھے اور اس کے گرد فصیل تھی اور اس کا دروازہ بند تھا۔ باغات کے گرد فصیل ہوتی ہے نا، دیوار، اور اس کے اندر دروازہ بند تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور جو بھی آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دے۔ دروازہ کھولا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، کنڈی پھر لگا دی، پھر دروازہ کھٹکا، آپ نے فرمایا، اب بھی جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دے نا۔ کیا اعزاز ہوگا ان لوگوں کا جنہیں زبان رسالت جنت کی بشارتیں دے رہی ہوں، کیا اعزاز ہوگا کہ جن لوگوں کی ساری دوڑ جنت کے لیے تھی، اور ہر صحابی کی خواہش تو یہ تھی کہ کاش زبان نبوت سے مجھے بھی خوشخبری مل جائے، کوئی اشارہ ہی مل جائے، کوئی شہادت کی خبر ہی مل جائے، لیکن ای سعادت بدور بازو نیس، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر، ابو موسیٰ نے کہا،
اے عمر تمہیں جنت کی بشارت ہو، یہ پیغام رسول اللہ کا ہے۔ پھر دروازہ کھٹکا، آپ نے فرمایا اب جو آ رہا ہے نا اسے جنت کی بشارت دینا، لیکن ساتھ بتا دینا کہ بڑی مشکلات بھی آئیں گی، بڑے مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے۔ اے عثمان پیغام لے لو رسول اللہ کا، تم جنت میں جاؤ گے لیکن دنیا میں مصائب برداشت کر کے جاؤ۔ اور یہ وہی مصائب تھے محاصرے والے اور شہادت دو ہو گئی۔ ایک دن آپ جبل احد پہ بیٹھے، جبل احد حرکت کرنے لگا، خوشی سے آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد وہ ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ پہاڑ خوشی میں تھرانے لگا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ اسکن، تھم جا، اے پہاڑ اسکن تھم جا، فإن علیک نبی، تجھ پہ ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور دو شہید ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ یہ تیسری بشارت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت، یعنی عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ مدینہ میں گئے تو بیر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جنت میں خدا اس سے بہتر پانی عطا کرے۔ 5 ہو گئے۔ آپ کے زمانے میں مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ جو پہلی مسجد حضور نے بنائی، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اس مسجد تقریباً اس مسجد کے برابر تھی، جلد تنگ پڑ گئی، اور اس کے دائیں بائیں زمین کے ٹکڑے تھے۔ آپ نے فرمایا جو یہ ٹکڑے لے کر دے، خدا جنت میں اس سے بہتر جگہ عطا کرے گا۔ فرمایا میں نے 8000 درہم دے کر وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کو وقف کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہ میں چھوڑتا ہوں اس بات کو، اس کو وقت ہو گیا ہے۔ جیش اسرا کے حوالے سے، جنگ تبوک کے حوالے سے آپ نے بشارت دی تھی جنت کی، تو اللہ سے دعا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ اسی عنوان کو چلاؤں گا۔ وآخر دعوانا